فارس سے آگے بڑھنے میں اس بات کا بھی قوی اندیشہ تھا کہ کہیں تاتار و منگول اپنی اور اپنے ملک کی مدافعت کے لیے جوش میں نہ آ جائیں، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ فتوحات کا یہ سلسلہ اس وقت تک کے لیے روک دیا جائے جب تک حکومت کا نظام مستحکم نہ ہو جائے اور مفتوحہ ممالک کے باشندے اسلامی حکومت میں سکون و اطمینان سے نہ رہنے لگیں۔ ان حالات میں بھلائی کی بس یہی ایک صورت تھی کہ احنف یا کوئی دوسرا سپہ سالار فارس کی سرحدوں سے آگے قدم نہ رکھتا۔ بعد کو پیش آنے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے نہایت صائب تھی اور اپنی اس احتیاط میں وہ بڑی دور اندیشی سے کام لے رہے تھے۔ خاقان ترک یزدگرد کے ساتھ دریا عبور کر کے بلخ پہنچ گیا اور کوفہ کی فوج مرو روز کی طرف پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی کہ وہاں احنف اور ان کے لشکر سے جا ملے۔ خاقان نے اس فوج کا تعاقب کیا۔ ایرانیوں کے ساتھ ہو جانے سے اس کی جمعیت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنے اس لشکر جرار کو لے کر خاقان مرو روز جا پہنچا۔ احنف نے اس ٹڈی دل کو دیکھ کر موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا اور خیال کیا کہ اگر اس طوفان بلا کو بلخ اور دریا کے اس پار دھکیل بھی دیا گیا تو بھی مسلمانوں کے لیے دریا پار کرنا مناسب نہ ہوگا، اور یہی رائے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ چنانچہ احنف نے سوچا کہ فوج کو لے کر کسی ایسی جگہ سمٹ جائیں جہاں دریائے مرو روز سامنے ہو اور پہاڑ پیچھے، تاکہ دریا ان کے اور دشمن کے درمیان خندق کا کام دے اور پہاڑ پشت کی طرف سے ان کی حفاظت کرے۔ جب صبح ہوئی تو احنف نے سب کو جمع کر کے کہا، تمہاری تعداد کم ہے اور دشمن کی زیادہ، لیکن تمہیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سے قلیل التعداد گروہوں نے کثیر التعداد گروہوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پایا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے کوچ کرو اور ایسی جگہ چلو جہاں پہاڑ تمہاری پشت پر ہو اور دریا تمہارے اور دشمن کے درمیان، اس کے بعد اس سے یک طرفہ مقابلہ کرو۔ اسلامی فوج مناسب جگہ پہنچ گئی اور ترک آگے بڑھ کر ان کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ احنف نے صرف یہی احتیاط کافی نہ سمجھی، بلکہ خاقان تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم پہنچانے کی بھی کوشش کی کہ مسلمان دریا عبور کر کے ترکوں کے ملک میں نہ جائیں۔ انہوں نے جاسوس بھیج کر یہ خبر دشمن کے لشکر میں عام کر دی۔ خاقان نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان نہ دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ انہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو اسے بھی اس خبر کی صحت پر یقین ہو گیا۔ کئی دنوں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے رہے۔ ترک صبح و شام میدان میں نکلتے اور رات کو اپنے لشکر میں واپس ہو جاتے، لیکن مسلمان ان کی طرف نہ بڑھتے۔ احنف نے جاسوس بھیج کر دشمن کی شبگاہ کا پتہ لگایا اور اسی رات چند ساتھیوں کو لے کر خاقان کے لشکر کے قریب گئے۔ جب صبح ہوئی تو ترکوں کے ہراول کا سوار اس طرح نکلا گویا مسلمانوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ احنف نے اسے جا لیا اور کچھ دیر مقابلے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا سوار نکلا اور احنف نے اس کی بھی گردن اڑا دی۔ آخر میں تیسرا آیا، لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے اس کے دونوں ساتھیوں کا ہو چکا تھا۔ احنف اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ خاقان ترک قیامگاہ سے نکلا۔ میدان میں 3 لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ دونوں لشکروں کے درمیان دریا بہہ رہا تھا اور مسلمانوں میں جنگ کے آثار بالکل مفقود تھے۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کی خبر صحیح ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، ہمارا قیام بہت طویل ہو گیا ہے اور ہمیں اس قوم سے لڑنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، چلو واپس چلیں۔ خاقان اپنے لشکر سمیت میدان جنگ سے روانہ ہو گیا اور بلخ جا پہنچا۔ مسلمانوں نے احنف سے کہا، تعاقب کے متعلق کیا رائے ہے؟ احنف نے جواب دیا، نہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہلو، انہیں جانے دو۔ اس چیز سے خاقان کو اور بھی یقین ہو گیا کہ مسلمان اس سے لڑنا نہیں چاہتے اور وہ بلخ کے پاس سے دریا عبور کر کے اس کے ملک میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس یقین نے اسے بے چین کر دیا کہ وہ ایران چھوڑ کر جلد سے جلد اپنے دارالسلطنت واپس چلا جائے۔ یزدگرد مسلمانوں سے اپنا حساب آپ چکاتا رہے گا۔ کوفہ کی فوج جب بلخ سے ہٹ کر احنف کے پاس مرو روز پہنچی ہے، یزدگرد ایرانی فوج کو لے کر بلخ سے مرو شاہ جہان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے حارثہ بن نعمان کو ان کے مسلمان ساتھیوں سمیت محاصرہ کر لیا اور اپنا ایک گڑا ہوا خزانہ نکال کر کچھ لوگوں کی حفاظت و نگرانی میں دے دیا۔ جب خاقان مرو سے بلخ پہنچا اور یزدگرد کو اپنے حلیف کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ ایران چھوڑ کر اپنے ملک واپس جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے خزانے لے کر اس سے جا ملے۔ یہ خزانے بڑے قیمتی تھے، جن میں شاہی جواہرات کے علاوہ وہ زر و مال بھی شامل تھا جو یزدگرد نے اثنائے فرار میں ایرانی خزانوں سے جمع کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان خزانوں کی قیمت لگانے سے اعداد قاصر تھے۔
ایرانیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یزدگرد خزانے لے کر بھاگ جانا چاہتا ہے تو انہوں نے اس سے پوچھا، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یزدگرد نے جواب دیا، میں خاقان سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد یا میں اس کے ساتھ رہوں گا یا چین چلا جاؤں گا۔ ایرانیوں نے کہا، ذرا صبر سے کام لیجئے، آپ کی یہ رائے درست نہیں۔ آپ ایک ایسی قوم کے پاس اس کے ملک میں جا رہے ہیں جو آپ کے ملک اور آپ کی قوم کا ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس قوم سے صلح کر لیں جو ہمارے ملک میں امن و سکون کے ساتھ حکومت کر رہی ہے۔ وہ دشمن جو ہمارے ملک میں ہم سے نرمی برتتا ہے، ہمیں اس دشمن سے زیادہ محبوب ہے جو اپنے ملک میں ہم پر مہربانی کرتا ہے۔ یزدگرد نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ یزدگرد کی رائے سے متفق نہ ہوئے۔ آخر کار انہوں نے کہا، اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو یہ خزانے یہیں چھوڑ جائیے، ہم انہیں دوسرے ملک میں نہیں جانے دیں گے۔ کسریٰ نے ان سے اختلاف کیا اور اپنی رائے پر اڑا رہا۔ مجبوراً ان لوگوں کو سرتابی کرنی پڑی اور انہوں نے کسریٰ کے ساتھیوں سے لڑ بھیڑ کے ان خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ کسریٰ اپنے حاشیہ برداروں کے ساتھ بلخ بھاگ گیا، لیکن خاقان وہاں سے جا چکا تھا، اس لیے کسریٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے فرغانہ پہنچ گیا جو سمرقند میں ترکوں کا دارالسلطنت تھا۔ اہل ایران احنف کے پاس پہنچے اور صلح کر کے کسریٰ کے خزانے ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد اپنی اپنی جگہ آ گئے اور اطمینان سے رہنے سہنے لگے۔ احنف کوفہ کی فوج کو مروروز سے بلخ لے آئے اور اسے وہاں چھوڑ کر خود اپنے صدر مقام پر واپس آ گئے۔ ان لڑائیوں میں مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا، یہاں تک کہ ایک ایک سپاہی کا حصہ قادسیہ کی غنیمت کے حصے کے برابر ٹھہرا۔ احنف نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامہ فتح لکھا اور خمس کے ساتھ ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حکم سے خط پڑھا گیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے مجوسی سلطنت کو تباہ اور اس کے شیرازے کو منتشر کر دیا۔ اب اس ملک میں کوئی قوت نہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں ان کی سرزمین، ان کے ملک، ان کے مال اور ان کی اولاد کا وارث بنایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے اپنا حکم پہنچا دیا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ اس کے حکم کی تعمیل میں اس شخص کا خیال رکھو جو تم سے کیے ہوئے عہد کا احترام کرتا ہے اور اپنے وعدے سے پھرتا نہیں۔ اپنے آپ کو نہ بدلو ورنہ خدا تمہیں بدل کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ مجھے اس امت کی بدبختی کا کوئی اندیشہ نہیں مگر یہ کہ تم ہی اس کے لیے مصیبت بن جاؤ۔ یزدگرد ایران سے ترکستان بھاگ گیا اور اس کے فرار سے اکاسرہ بنی ساسان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ برسوں اپنے آباء و اجداد کے ملک پر قابض ہونے کے لیے خیالی پلاؤ پکاتا رہا۔ چنانچہ اس لالچ میں کہ ایک نہ ایک دن ایران میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت ہوگی اور اسے غاصبان اسلام سے انتقام لینے کا موقع ملے گا، وہ خراسان کے ان لوگوں سے خط و کتابت کرتا رہا جن کی وفاداری پر اسے اعتماد تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں خراسان میں بغاوت ہوئی۔ یزدگرد نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ترکستان سے مرو پہنچ کر ان لوگوں کو جمع کیا جس سے اس کی مراسلت رہی تھی، لیکن مسلمانوں نے بہت جلد یہ بغاوت فرو کر دی اور ان لوگوں سے زمام اقتدار چھین لی جنہوں نے مسلمانوں کی بالادستی سے انحراف کیا تھا۔ یزدگرد کے ساتھیوں نے سمجھ لیا کہ اب ان میں اپنے ارادے کو جامع عمل پہنانے کی طاقت نہیں ہے، چنانچہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور یزدگرد مجبور ہو گیا کہ جہاں سے آیا تھا پھر وہیں بھاگ جائے۔ لیکن اس مرتبہ بھاگنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ پورا ایران اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ مسلمانوں نے ایرانی جاسوس لگا دیے کہ وہ یزدگرد کو گھیر لیں اور گرفتار کر کے ان کے پاس لے آئیں۔ بھگوڑے بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو دریا کے کنارے ایک چکی میں روپوش ہو گیا اور وہاں بری طرح قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل خراسان نے اسے جا لیا اور قتل کر کے اس کی لاش دریا میں پھینک دی۔ ایک روایت ہے کہ چکی والے نے اس کا شاہانہ لباس دیکھا اور جب وہ سو گیا تو اسے قتل کر دیا۔ ترک اس کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور یہ دیکھ کر کہ وہ قتل ہوا پڑا ہے، انتقاماً چکی والے اور اس کے اہل و عیال کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو تابوت میں رکھ کر استخر لے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چکی والا مرو کے حاکم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یزدگرد ان کے ہاں چھپا ہوا ہے۔ مرو کے حاکم نے یہ سن کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا سر لے کر میرے پاس آؤ۔ چکی والا اپنی دکان میں گیا اور یزدگرد کو قتل کر کے اس کا سر تو فوج کے حوالے کر دیا اور لاش دریا میں پھینک دی۔ ان روایات میں چاہے کوئی سی روایت صحیح ہو، اس امر پر ان کا اتفاق ہے کہ عظیم القدر اکاسرہ کا یہ چشم و چراغ چکی والے کی پناہ میں قتل کر دیا گیا اور اس کے قتل سے اکاسرہ بنی ساسان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ فارس کی فتح اور یزدگرد کا فرار
دونوں عہد فاروقی رضی اللہ عنہ میں اتمام کو پہنچ گئے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانیوں نے ابتدا ہی میں مسلمانوں کی حکومت کو خوشدلی اور رضامندی کے ساتھ قبول کر لیا تھا؟ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اس حکومت کو اکاسرہ کی حکومت کے مقابلے میں عدل و انصاف سے قریب اور جبر و استبداد سے دور پایا تھا۔ عربوں نے ان کے مذہبی معاملات میں انہیں بالکل پریشان نہیں کیا، نہ کبھی ان کے ذاتی مسائل میں دخل دیا۔ پھر انہوں نے امرائے ایران کو صوبوں میں اتنے اختیارات دے دیے جو یزدگرد اور ان کے بزرگوں کے حکومت کے زمانے میں بھی انہیں حاصل نہ تھے۔ اسی طرح انہوں نے عام مناصب بھی ایرانیوں کے لیے چھوڑ دیے اور ان سے خود کوئی فائدہ اٹھانے کی خواہش یا کوشش نہیں کی، بلکہ صرف جزیے پر ہی اکتفا کیا اور ان معاہدات کا برابر احترام کرتے رہے جو ان کے اور مختلف ریاستوں کے درمیان قرار پائے تھے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ایرانیوں نے وہ ذلت و عار محسوس کر دی جو اجنبی حکومت کے استعلاء میں ہوتی ہے، اور معاہدوں کی وہ دفعات انہیں اکھرنے لگیں جو ان کے شعور کے لیے ایک مستقل جراحت اور ان کی عزت کے لیے ایک دائمی ناسور تھیں۔ صلح اصفہان کی آخری شرط یہ تھی، کوئی ایرانی کسی مسلمان کو گالی دے گا تو اسے سزا دی جائے گی اور مارے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ صلح ری میں وہاں کے باشندوں پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ شب و روز فاتحین کی تواضع کریں گے اور انہیں تعظیم دیں گے۔ اگر کسی ایرانی نے مسلمان کو گالی دی یا اس کی اہانت کی تو سزا کا مستوجب قرار پائے گا، اور مارا تو قتل کا سزاوار ہوگا۔ اور جرجان کے معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی مسلمان کو گالی دے گا اس کی سزا پائے گا، اور جو کوئی اسے مارے گا اس کا خون حلال ہوگا۔ تو کیا کسی مسلمان کو گالی دینے اور اس کی اہانت کرنے یا مارنے سے عزت یا جان کی جو بھینٹ کسی ایرانی کو دینی پڑے گی، مذہبی معاملات کی آزادی اور مالی آسودگی کے تحفظ کو اس کی قیمت قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایرانیوں کے لیے اس پر مطمئن ہو جانا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئے ابھی کچھ زیادہ دن نہ ہوئے تھے کہ انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے وقتاً فوقتاً مسلح فوجیں بھیجنا پڑیں۔ ایرانیوں کی گوشمالی اور انہیں دوبارہ حلقہ اطاعت میں لے آنا کوئی دشوار بات نہ تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نقطے کو فراموش نہ کیا تھا کہ ایرانیوں جیسی قوم جو تہذیب و عظمت کی بہت سی منزلیں طے کر چکی ہے، اول اجنبی اقتدار کو تسلیم نہیں کرے گی، اور اسی لیے انہوں نے ایران کے مختلف حصوں میں فوجی چھاونیاں قائم کر کے ان تمام بغاوتوں کی پیش بندی فرما دی تھی جن کا ایران کے کسی طبقے کی طرف سے برپا ہونا ممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے بہت سے معاملات کی طرح اس مسئلے میں بھی بڑی احتیاط اور دور اندیشی سے کام لیا تھا، اس لیے کہ انسان میں بزرگی کا احساس دوسرے تمام احساسات سے قوی ہوتا ہے، اور اس کا زور صرف وہی قوت توڑ سکتی ہے جو اپنی توہین پر بھڑک اٹھنے والے کو بزرگی یا زندگی میں سے کسی ایک کے انتخاب پر مجبور کر کے بزرگی کے احساس اور بقائے حیات کے فطری جذبے کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ مرحلہ ایرانی قوم کی زندگی میں اتنا دورست ثابت ہوا کہ وہ قبول اسلام تک پہنچ گئی، اور دوسری طرف اسلامی سلطنت کی زندگی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ لیکن اس تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایران کے دانش مندوں کی نظر اسلام کی بلندی پر گئی، پھر انہوں نے محسوس کیا کہ معاہدوں کی بعض ذلت آمیز دفعات سے وہ اپنی بزرگی کو صرف اسی طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ حاکموں کا دین قبول کر لیں اور ان کے ساتھ خوب اچھی طرح گھل مل کر اس اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں جسے یزدگرد کے زیر سایہ ان کی تلواریں غیروں کے ہاتھ میں جانے سے نہ روک سکیں۔ ان میں مذہبی تعصب بھی اتنا شدید نہ تھا کہ وہ انہیں اسلام کی نعمتوں سے راحت اندوز ہونے کی اجازت نہ دیتا، جن میں سب سے پہلی نعمت تو یہی تھی کہ وہ محض اسلام قبول کر لینے سے حاکموں کے ہمدوش ہو جائیں گے، انہیں برابر کے حقوق مل جائیں گے اور وہ مسلمانوں میں شادی بیاہ کر سکیں گے۔ پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حکومت پر اپنے قدیم عقیدے کو مسلط کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ایک بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کی شائع کردہ تاریخ المؤرخ اس میں اس موضوع پر جو اظہار خیال کیا گیا ہے، یہاں ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ فتح کے بعد ایرانی اسلام میں فاج در فاج داخل ہونے لگے، جس کے بہت سے سبب تھے، لیکن ان سب کو دو اسباب میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اسلام حاکموں کا دین تھا، اور دوسرا یہ کہ ایرانی اپنے سابقہ سرکاری مذہب سے برائے نام ہی دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں یعنی ایرانی اور اسلامی عقیدے اکثر موقعوں پر مل جاتے تھے، چنانچہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لینا پہلے عقیدے کے لیے ایسا کوئی زلزلہ نہ تھا جس سے لوگ چونک پڑتے۔ خداؤں کی تعداد نے ایرانیوں کا ایمان کمزور کر دیا تھا اور ان کا تصور رومزو اسلامی الوہیت کے تصور سے قریب ہو گیا تھا۔
پھر عربی عقیدے کی سادگی موضوع کی شاعر کی پیچیدگیوں سے نجات کا سبب تھی، اور قرآن کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ صدقہ و احسان کے ان احکام کے مطابق بلکہ ان سے بلند تھی جن کا حکم آدستہ نے دیا تھا، اور قرآن میں جنت و دوزخ اور آخرت کا جو ذکر ہے وہ بھی ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اس لیے ایرانی قوم کے نزدیک اسلام نے ان کے بنیادی عقائد میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نئے نام لایا تھا، اور ان 8 کلموں کو جو اسلام کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں ان 21 کلموں کی جگہ رکھتا تھا جن پر ایرانیوں کے عقیدے کی تعمیر ہوئی تھی۔ مذہب کی اس تبدیلی کا اثر سیاسی پہلو پر بھی پڑا۔ ایرانی عقیدہ ملک کے بادشاہ کو خدا کا بیٹا قرار دیتا تھا اور اسے پیدائشی طور پر عظمت و تقدس کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب ایرانیوں نے مدینہ اور دمشق کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی عربی کے گرد جمع ہو گئے، اور ان کے چاروں طرف بھی جلال و تقدس کا وہ حالہ قائم کر دیا گیا جو ان کے اسلاف اپنے قومی بادشاہوں کے گرد قائم کرتے چلے آئے تھے۔ پھر جس طرح ان کے بزرگ کسریٰ کو آسمان کا بیٹا مقدس بادشاہ کے لقب سے ملقب کرنے کے عادی تھے اور ان کی کتابوں میں اسے سید و مرشد لکھا جاتا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اسلام کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام کا لقب دے دیا، جو اپنی سادگی کے باوجود بڑے اہم معنی کا مالک ہے، اگر اس کے حامل میں دنیاوی اقتدار اور عقلی برتری جمع ہو جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو ایرانی ان کے صاحبزادوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے، اور ان کی بعد ان کی اولاد کے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اکاسرہ بنی ساسان کے آخری تاجدار کی بیٹی سے شادی کی تھی، چنانچہ ازدواج کے بعد امامت مقدس حق سے رشتہ بدامن ہو گئی۔ پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون نے اس وحدت کو متبرک بنا دیا جو اسلام اور قدیم ایران کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ وہ بغاوت جس نے بنو امیہ سے حکومت چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں بنو عباس کو تخت پر بٹھا دیا، ایرانیوں ہی کی برپا کی ہوئی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اصول امامت کی تشکیل و تصدیق کر دی۔ اگرچہ وہ اس گھرانے کو تاج نہ پہنا سکے جسے تاج پہنانے کی راہ میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی تھی۔ یہ واقعات جو تاریخ المؤرخ میں لکھے ہیں اور جن کا ذکر تمام مورخین نے کیا ہے، عہد فاروقی رضی اللہ عنہ کے بعد پیش آئے۔ یہاں ان کا ذکر ہم نے آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف منعطف کرنے کے لیے کیا ہے کہ ایرانیوں کے دل شروع ہی سے عربی حکومت پر مطمئن نہیں تھے، بلکہ وہ اس سے ابا کرتے تھے۔ اول انہوں نے اس کے خلاف علانیہ بغاوت کرنی بھی چاہی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی تو دوسرے ذرائع سے اقتدار حاصل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کرنے لگے، اور عام زندگی کے تمام میدانوں میں انہیں اقتدار کا بہت بڑا حصہ مل بھی گیا۔ مسلمانوں کے ایران فتح کرنے سے ایرانی اس قدر نشتر بدل تھے کہ ان کے چند آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو فتح خراسان کے کچھ ہی دن بعد ہوئی، ایرانی سازش ہی کا نتیجہ تھی۔ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ یہاں تو ہمارا اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ جب احنف بن قیس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خراسان کی فتح کا خط لکھا تو اسلام کے اس فدائی نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ نے مجوسی سلطنت کو تباہ کر دیا ہے اور اسلام کو ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی اولاد کا وارث بنا دیا ہے، اور یہ فتح اکاسرہ بنی ساسان کی سلطنت کے خاتمے کی سچی نظیر تھی۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ ہم نے فتح ایران کے اکثر معرکوں کی تاریخ معین نہیں کی اور بعض موقعوں پر ان سپہ سالاروں کا تذکرہ نہیں کیا جو ان معرکوں میں فوجوں کی قیادت کر رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایرانی معرکوں کی تاریخوں کا تعین اور تحقیق بہت دشوار بلکہ شاید ناممکن ہے۔ میرے لیے یہاں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ایران کے 2 اہم ترین معرکوں قادسیہ اور نہاوند تک کی تاریخوں میں التباس پایا جاتا ہے، اور یہ التباس صرف مسلمان مورخوں تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسری زبانوں کے مورخین بھی انہی کی طرح شک و ریب میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ 636 عیسوی یا 637 عیسوی کے ابتدائی مہینوں میں ہوئی، اور نہاوند کی لڑائی 640 عیسوی یا 641 اور 642 میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی، اور علامہ طبری کا کہنا ہے کہ قادسیہ کی جنگ سن 14 ہجری میں ہوئی جو 635 عیسوی یا اوائل 636 عیسوی کے مطابق ہے۔